ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ آج یہ دن ہمیں دکھایا۔ مولانا ابھی تاثرات بیان کر رہے تھے تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی کا، شمع بھی جل جاتی ہے ساتھ پروانے کے، اہل دنیا کو بتا دے خدا ہے کوئی، تلخیاں دل کی پھر سے ابھر جاتی ہے، سامنے آتا ہے جگت کا مارا کوئی۔ وہ دور یاد آ گیا کہ ہماری ضلع پونچھ کے اندر 2 مسجد میں جمعہ ہوتا تھا۔ کلائی والے پڑھتے تھے، ایک جمعہ حنفی پڑھائیں گے، ایک اہل حدیث پڑھائیں گے، مسجد اپنی ندارت۔ ایک کلائی میں جمعہ ہوتا تھا اور ایک آڑی میں، باقی کہیں نہیں تھی۔ اور وہ آڑی کی مسجد آج ہمیں پکار رہی ہے، اس کی تعمیر چل رہی ہے۔ جہاں اس وقت جمعہ ہوتا تھا اور عدالتوں میں کیس لڑ کے ہمارے اسلاف نے جمعہ قائم کیا مہاراجہ کے دور میں۔ لمبی بات ہے، بہرحال میں دور حاضر کی بات کروں گا۔ سن 1974 کی بات ہے، مدرسہ ضیاء العلوم میں بہت بڑا ایک پروگرام ہوا اور قاری طیب صاحب تو اور مفتی ضیاء الحق صاحب اور دیوبند والے تھے دلی کے، ان کو بلایا گیا۔ قاری فرید صاحب آئے تلاوت کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس اس وقت ہم سارے مل کے چلتے تھے، یہ بھی مباحث ہم بھی ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہمارے زہریلے یہی سانپ ہیں، لیکن بہرحال ایک دور تھا۔ میں معذرت کے ساتھ گزارش کروں گا۔ تو چندہ کیا اور تھوڑے تھوڑے پیسے، اس وقت 10 روپے بہت معنی رکھتے تھے جب 2 روپے مزدور کی دیہڑی ہوتی تھی۔ تو وہ ہمارا خون جو ہے وہاں بچھایا ہوا آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ اس سمائے اس سلار کے پیسے کا صلہ ہے۔ میں فخر سے کہوں گا وہ دور بھی دیکھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہستیاں اسلاف کی، جنہوں نے اپنی سوئی ہاتھ میں پکڑ کے محنت کی، میری برات مولانا حاجی عبدالروف صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اس کی داغ پہ ڈالی، اور ان کی سپورٹ میں مولانا کریم بخش صاحب، مولوی عبدالسلام صاحب مرحوم، جن کا تذکرہ ہو رہا تھا، بڑے ولی اللہ سے۔ ایک حدیث سامنے آگے کسی نے مسئلہ پوچھا تو فرمانے لگے، اے حدیث ساڑھے استاد صاحب نے اس وقت بیان کی تھی سی جیڑا انہوں نے ہاتھ اس طرح سی، انگلی اس طرح چلتی سی اور سطر دے اوپر ہاتھ سی، اے حدیث پڑھتے سب زبانی۔ ایسا یاد رکھنا 50 سال پہلی بات بڑا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی دعاؤں کا، اور وہ تہجد کی نمازیں جن کا تذکرہ مولانا فرما رہے تھے، ان کا یہ صلہ ہے کہ آج ہم شمار کریں اس مدرسے کے پھل پھول کی، جیسے شجر طوبہ دکھاتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ، میں وہاں کی مثال نہیں دیتا لیکن ایک سمجھانے کے لیے، تو یہ جڑ جو ہے ہمارا مدرسہ دارالحدیث، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت افراد کی کمی تھی۔ ضیاء العلوم میں تقریر کرنے لگے تو مفتی ضیاء الحق صاحب نے تقریر کی، رات کو زبردست توحید کے اوپر، صبح کو دیکھا وہ سب کے ٹھوڑیاں لٹکے ہوئے ہیں، بانڈے شانڈے جتنے ہیں امیر شیر سارے ندارت، اور یہ تو وہ بھی آ گیا، مصیبت آ گئی۔ تو پھر صبح انہوں نے قاری طیب صاحب نے جمع کیا، یہ خنگاہ ایسی، یہ ایسی، مجھے اچھے ڈھنگ سے یاد ہے کیونکہ یہ سارے پپڑ پہلے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس اپنے فضل سے بھیجا، اور جہاں جہاں گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے رنگ لایا۔ اخلاص نیت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ گھومنے پھرنے سے، مختلف جگہوں سے، ادھر کی چھلنیاں ادھر اور ادھر کے ادھر، بنگالی میں بیٹھے جب دیکھو جامع مسجد قائم ہے، ترویج صرفیہ کی بنیاد رکھی قائم ہے۔ سول کوٹ میں جا کے ایک دکان میں بیٹھے درزی کا کام کرتے ہوئے، اب جب دیکھو ایک تاریخی مسجد ہے۔ یہ سب اخلاص نیت کا صلہ ہے۔ اختلاف انسان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان
لیکن اختلاف کے ساتھ اگر حسد استعمال کیا جائے تو ایمان کی پہچان ہے۔ میرے تو اختلاف ہوں گے، ذاتی ہوں گے، میرے اندر کمیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے کام لیا اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ آج اللہ کے کرم میں ہم ضلع پنچ کی مسجدوں کو جامعہ مسجدوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ سن 77 میں میڈر میں تھا، میں کوئی اپنے روزگار کے پیچھے بھیڑ بکریاں لے کے گیا، بھائی میرا چھوٹا جو ہے بینڈے کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے، ماجد صاحب جاتا ہے چھوٹے شاہ کے سامنے پتھر پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اور بھائی دن کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پتھر لے کر لگے مینڈری کہ یہ کون بلا ہے بھائی کہاں سے آ گیا۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو چودھری صاحب کہہ رہے وہ جی تسی